بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایران نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پہلی مرتبہ ایران نے امریکہ کو، اسرائیل کو ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں انہیں ایران پر حملہ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ شاید پچھتاوے میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے۔ ناظرین، ایران نے دنیا کو کہا ہے کہ ٹیکس دو، یعنی تہران ٹیکس جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہورمز پر انہوں نے عائد کر دیا اور کہا ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ ایرانی ریالوں میں پیمنٹ کرے گا اور پھر جو ہے وہ یہاں سے گزر سکے گا، جس کے بعد پوری دنیا نے ایران کا رخ کر لیا اور ایرانی کرنسی جو ہے وہ تاریخی سطح جو ہے اس پہ پہنچ چکی ہے۔ اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایرانی کرنسی جسے کباڑ سمجھا جاتا تھا، اب لوگ اس میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ امریکی فوج کے اوپر ویسٹ ایشیا کے اندر سب سے بڑا اور خوفناک حملہ ایران نے جو امریکی فوجی ہیں ان کی فیملیز کے لیے ایک بڑا پیغام جاری کیا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، اس حملے پر اب انہیں یوں لگتا ہے کہ پچھتاوا ہونا شروع ہو گیا۔ امریکہ نے جو پلاننگ کی تھی، جو بہت بڑے لیول پر ایران کو مکمل طور پر ختم کرنے کی پلاننگ کی تھی، وہ ساری کی ساری پلاننگ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ خاک میں مل چکی ہے۔ اس وقت ایران، ناظرین، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مڈل ایسٹ کے اندر سپر پاور کے طور پہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہورمز باوجود کوشش کے امریکہ نہیں کھلوا سکا اور وہاں سے جو جہاز گزر رہے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ تہران ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ تہران ٹیکس ناظرین کیا ہے؟ جو بھی جہاز وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں وہ جہاز جو ٹیکس پے کریں گے وہ تقریباً $2 ملین ہے، یعنی $20 لاکھ انہیں پے کرنے ہوں گے۔ لیکن ایران نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ رقم وہ ڈالرز میں نہیں لیں گے بلکہ ایرانی کرنسی میں لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ امریکہ کا $1 13,65,000 جو ایرانی ریال ہیں ان کے برابر بنتا ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ شرط رکھی ہے ایران نے کہ جو بھی جہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ ایرانی کرنسی میں پیمنٹ کرے گا، اور لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب انٹرنیشنل کرنسیاں جیسے ڈالر ہیں وہ دے کے، یورو دے کے، اسی طرح سے یون دے کے، اور بڑے پیمانے پہ جو بڑی بڑی کرنسیاں ہیں وہ جو ہے وہ تبدیل کروا رہے ہیں ایرانی ریالوں سے۔ اور اس سے کیا ہوا ہے کہ صرف چند دنوں کے اندر ہی ایران کی جو کرنسی ہے، ایرانی ریال ہے، اس کی قدر میں 6% تک اضافہ ہو گیا، اور یہ بہت غیر معمولی ہے ناظرین۔ اب تو یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت ایرانی ریال میں کریں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پوری دنیا کی جو جہاز رانی کی کمپنیاں ہیں ان میں سے 200 کمپنیوں نے باقاعدہ طور پہ ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ وہ ایرانی بینکس کے اندر اکاؤنٹس کھلوائیں، ایرانی کرنسی میں اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوائیں اور ایرانی کرنسی کو اس کو ٹرانزیکشن جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایرانی کرنسی کی قدر میں نو ڈاؤٹ کہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو ممالک ہوتے ہیں وہ تباہ حالی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایرانی تیل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے پابندیاں ختم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ روس نے تیل جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اس نے 1 اپریل سے آج سے اس نے کہا جی کہ تیل ہم جو ہے وہ نہیں بیچیں گے، اور جس کی وجہ سے اب صرف ایرانی تیل جو ہے وہ بک رہا ہے۔ اس سے روس کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ممکنہ طور پہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس کے لیے روس اپنے تیل کے جو سٹور ہیں وہ فل کرے گا اور اپنی جو تیل ہے وہ کافی زیادہ ہنگامی حالات کے لیے محفوظ کر لے گا، اور اس کے بعد ایران کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جنگ میں اسے اپنے اتحادیوں کی طرف امدادی معاملات میں نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ وہ اپنا تیل جو ہے وہ بیچ کے جو پیسہ کما رہا ہے، اور جو اسٹریٹ آف ہورمز سے گزرنے والی جو بحری ٹریفک ہے وہ جو گزر کے وہاں سے پیسہ ان کو ملے گا، وہ سارے کا سارا پیسہ اپنے دفاع کے اوپر خرچ کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ایران نے سن 2025 کے اندر اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے تیل کا سارا پیسہ، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ تقریباً یہ 60% پیسہ دفاع پہ خرچ کرتا تھا، باقی جو ہے وہ دیگر معاملات کے لیے، لیکن اب اس نے کہا جی کہ 100% ہمارا جو یہ جو تیل کی انکم ہے یہ دفاع پہ خرچ ہوگی۔
تو اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کو کسی قسم کا پرابلم نہیں رہا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ایران کی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، باوجود جنگ کے ان کی معیشت بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی ایران کے اندر میری بات ہوئی ہے، وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ موجود ڈاکٹر حسن رضا نقوی ہیں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آج بھی ایران کے اندر جو پیٹرول ہے وہ پاکستانی 8 روپے لیٹر جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اسی طرح سے یعنی جو لوگ وہاں پہ ایرانی ہیں وہ 8 روپے پاکستانی روپوں میں وہ لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیل کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں آیا۔ البتہ عرب امارات کے اندر ناظرین جو ڈیزل ہے اس کی قیمت تقریباً 2.5 ریال جو ہے وہ بڑھی ہے، اور 2.5 درہم جو ہے وہ عرب امارات کے ان میں قیمت جو ہے وہ ان کی بڑی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ 3.5 ریال پہ چلی گئی ہیں، جو کہ تقریباً 1.5 ریال پہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی جو ممالک حملے کر رہے ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کی معیشت کے کچوکے نکل گئے، لیکن دوسری طرف جو ایران ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور اب جو اس نے اسٹریٹ آف ہومز کے اندر نئی گیم کھیلی ہے کہ آپ جو ٹیکس دیں گے وہ ایرانی کرنسی کے اندر دیں گے، یہ شرط جو ہے وہ اب ان کے لیے مزید بہتری اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف میزائل اور ڈرونز نہیں بنا رہی، بلکہ معیشت کے حوالے سے بھی وہ بڑے بڑے اور غیر معمولی فیصلے کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا ناظرین، ایک تو جو ایرانی کرنسی ہے اس کو وہ یعنی وہ کباڑ اور وہ کوڑا کرکٹ ساری دنیا اکٹھا کرے گی، اکٹھا کر کے ان کو دے گی، اور اس میں وہ پیسے ان کے پاس جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ وہاں سے جہاز گزر پائیں گے، اور اس سے آہستہ آہستہ اس کی قدر میں بہتری آتی جائے گی، اور یہ بہت غیر معمولی ہے۔ دوسری طرف ناظرین امریکہ نے جو جہاں پہ کافی زیادہ چیزیں چھپانے کی کوشش کی ہے، تو ایران نے آج ایک وارننگ جاری کی ہے جو فوجیوں کی فیملی ہیں، امریکن فوجیوں کی فیملیز، انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ تمام فیملیز اپنے بچوں سے رابطہ کریں جو کہ جنگ میں ایران کے خلاف موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے حملہ کیا ہے کہ بہت خوفناک تباہی مچی ہے، امریکہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اپنے بچوں سے، اپنے جو بیٹے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ ویسٹ ایشیا کے اندر جتنی بھی فوج ہے وہ بہت بڑی تباہی سے دوچار ہو چکی ہے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فیملیز جو ہیں، جو فوجیوں کی فیملیز ہیں، بہت بڑی تعداد، اگر ان کے جو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہے کسی کا، کیونکہ تمام فوجیوں کے کوئی نہ کوئی ریلیشنز ہیں، رشتے ہیں، تو وہ جب رابطہ کریں گے، رابطہ نہیں ہوگا تو امریکہ کو سچ بتانا پڑے گا، اور سچ بتائیں گے تو اس وقت امریکہ کے اندر آلریڈی مظاہرے چل رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے چل رہے ہیں۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ باہر جو ہے وہ گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں پریس کانفرنس جو ہے وہ چھوڑ کے فوری طور پہ جانا پڑا، اور گارڈز نے فوری طور پہ انہیں وہاں سے موو کیا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آلریڈی جو معاملات وہاں پہ اس طرح سے خراب ہیں، تو ایران نے وہ جو جلتی ہے اس پہ تیل ڈالنے کے لیے کہا ہے کہ رابطہ کریں اپنے بیٹوں سے۔ یہاں پہ معاملات امریکہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اڑا دی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین معاملات چل رہے ہیں، اور آئی تھنک جو ہے وہ چیزیں جب ڈی کلاسیفائڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ معاملات کیا ہوئے ہیں۔ البتہ ایران کی جو تباہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ وہ تو بہت بڑے لیول پہ تباہی ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی تباہی کم نہیں ہوئی، اور عربوں کے ساتھ جو کچھ ایران کہہ رہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔